جو ہے وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب بچہ آپ کا بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے دماغ کے اندر یہ ہونا چاہیے کچھ ہو یا نہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کا نکاح کا انتظام فوراً کرنا ہے. کیوں بولے تو آج کل کا زمانہ بہت ہی نازک زمانہ ہے. جدھر بھی جاؤ برائی آسان ہے، جس طرف بھی جاؤ برائی کرنا آج کل مشکل نہیں، آسان ہوتا ہے. مگر ہم لوگ کیا کر لیے، نکاح کو مشکل کر دیے اور گناہ کو آسان کر دیا. اس لیے جو ہے جتنے بھی ماں باپ ہیں، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، کہتا ہے کہ روزی کا مالک میں ہوں. اللہ کے کتنے مخلوق ہیں، یعنی کم و بیش 27,000 مخلوق ہیں، 18,000 27,000 بہت ساری روایت ہے. اس میں سب سے زیادہ پریشان مخلوق کون ہے بولے تو ہم ہی لوگ ہیں. ورنہ شیر جنگل میں ہے، ڈیلی تازہ گوشت کھا رہا ہے. اسی طرح آپ جہاں بھی دیکھو جنگلوں کے اندر، میوزیم کے اندر بھی ان کو نیا نیا یعنی تازہ تازہ موتی کھلایا جاتا ہے. پریشان کون ہے؟ صرف ہم ہی لوگ ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے دنیا بنایا مگر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں دنیا کے غلام ہوتے ہیں. اس لیے تمام چیزیں دماغ سے ہٹا دینا کہ میرا بیٹا سیٹل ہوگا، پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد ہم نکاح کرائیں گے. آج کل کا زمانہ ایسا ہے، یعنی 30 سال 5 سال ہو جاتے بچے کا نکاح کرانے میں دیر کرے گا. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کے گھر میں جب بھی پہلا رشتہ آئے تو فوراً جو ہے اس کو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نکاح کرائیں، تاکہ آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی گناہ سے بچ جائیں گے. نمبر 2، یعنی کہ آج کل کا زمانہ ہے دیکھا دیکھی زندگی، ریس والا، یعنی زندگی کے اندر ریس لگا ہوا ہے. یہ ریس والی چھوٹی زندگی چھوڑ کر، یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کو کہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لوگ سمجھیں اور اپنے محلے میں جا کر ائمہ کے پاس، علماء کرام کے پاس دوستی رکھیے اور ان سے پوچھیں ایک ایک بات. یہ لوگ آپ کے لیے، مدرسے سے جو پڑھ کر عالم علماء آتے ہیں وہ آپ کے لیے آتے ہیں، اگر ہمیں یوز کرنا نہیں آتا. ہم کیا یوز کرتے ہیں، دکان میں فاتحہ پڑھا لیے، گھر میں کوئی مر گیا تو درود پڑھا لیے. یہ ہم سوچ رہے کہ نہیں، علماء کرام ہمارے ہر مشکل کا حل ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے امام یا آپ کے علماء جو بھی ہے آپ کے کس طرح کام آئیں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو بالغ ہو جائے تو ان کو ضرور یہ چیز بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا تھا اور 11 بیویوں کے ساتھ انہوں نے رہا، اور اس کے بعد انہوں نے زندگی گزاری، ہماری طرح زندگی گزارا. روز کماتے تھے اور روز مرہ کی زندگی ان کی چلتی تھی. بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے اور رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہتے، یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر یعنی پریکٹیکلی ہمیں بتایا ہے، مگر ہمارے اندر ٹائم نہیں ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، ہمارا اصل جو دنیا سے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے، ہمارے اعمال ہے. بلڈنگیں کے اونر بدلتے ہم نے بہت سارے دیکھے، کئی بلڈنگیں جن کے 10 اونر ہو گئے، مگر جو ہے ایمان کا اونر کبھی بدلتا نہیں. جس کے پاس ایمان ہو وہ ایمان ساتھ میں لے کر جائے گا اور اسے اپنے اعمال کو ساتھ میں لے کر جائے گا. حقوق اللہ، آپ نماز پڑھیں گے اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد یعنی آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ساس سسر، یہ تمام چیزیں ان کے اندر آ جاتے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے ستایا یا تکلیف دیا ہو تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے ہم لوگ جو ہے یہ کوشش کریں اپنے بچوں کو بتلائیں، اور جب نکاح ہو جائے تو اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس یا علماء کے پاس جا کر پوچھیں میاں بیوی کس طرح زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمیں پیش آنا ہے. لڑکے سے کہتا ہوں کہ اپنے سسرال والے کی عزت کریں، جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح آپ کے ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ کے درجے میں ہو گئے. اسی طرح لڑکی والے جب رخصت کرے بیٹی کو تو یہ کہہ کر نہیں رخصت کرنا بیٹی تم چلے جاؤ، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا، میرا
بہن کو ایک مسلح دینا، ایک جانماز دینا، ایک قرآن دینا، کہنا اگر پریشانی آئے، دل اگر تکلیف میں ہو تو قرآن پڑھ لینا، اگر کوئی مصیبت آئے تو جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اللہ اس سے جو ہے تمہاری زندگی آباد کر دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب لوگ یہ وعدہ کریں اور نیت کریں کہ اپنے بچیوں کو یہ کہہ کر رخصت کریں، یہ نہیں کہ اپنے مال کی طاقت یا اپنے پہچان کی طاقت کبھی بھی نہ بتائیں۔ رشتے میں طاقت نہیں بتائی جاتی، رشتے میں اخلاق بتایا جاتا ہے، ہمارا جو ہے یعنی ہمارا پال پوس کیسا ہوا یہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں دماغ میں رکھ کر زندگی گزارے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔